الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب ترفه بيد الله وترفه بين أيديكم فتمسكوا به لن تذلوا ولن تهلكوا بعده أبدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، اسٹیج پر جلوہ افروز، معزز، مکرم، قابل احترام علماء اکرام، عزیز طلباء، کافی دیر سے آپ حضرات نے آپ کے اس ادارے کے سالانہ اجلاس کی نسبت سے مدارس کی موجودہ حالات میں کتنی ضرورت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اس عنوان پر بھی اور دیگر عناوین پر بھی مدرسے کے طلباء کے ذریعے سے بھی اور دیگر مہمانان اکرام کے ذریعے سے ضرورت کی عملی زندگی میں جان پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک عملی نمونہ بااخلاق انسان بننے کے لیے مناسب اور موضوع کے مطابق جو باتیں بیان کی جانی چاہیے تھیں وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی حفاظت، جس کے ذریعے سے مدارس کی حفاظت، موجودہ سماج کی بے راہ روی اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں دین اسلام اور علم دین کی حفاظت اور اس کی اہمیت سے متعلق۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس آیت سے کیا بات معلوم ہوئی؟ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید نازل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اس نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ قرآن انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، فرشتوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، نبی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے، دوسری آسمانی کتابیں بھی ہیں۔ اللہ نے دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اس واسطے 1400 سال سے اب تک بھی قرآن محفوظ ہے، قیامت تک بھی محفوظ رہے گا، کوئی اس کا زبر زیر اونچ نیچ نہیں کر سکتا۔ دوسری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی گئی
تورات اپنی اصلیت پر نہیں ہے، زبور اپنی اصلیت پر نہیں ہے، انجیل اپنی اصلیت پر نہیں ہے، لوگوں نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ قرآن کو بھی بگاڑنے کی کوششیں کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن کی ایک آیت قرآن سے نکالی نہیں جا سکتی اور قرآن مجید کا ایک حرف بدلا نہیں جا سکتا۔ ہر زمانے میں قرآن کا بدل لانے کی کوششیں کرنے والے نالائق اپنی نالائقی پر شرمندگی اٹھاتے رہے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کی تبدیلی نہیں کی جا سکی۔ انگریز جب آزادی کے زمانے میں یہاں مدارس ختم کرنے، قرآن مجید ختم کرنے کے لیے جو کوششیں اس نے کی ہیں، ان میں دلی میں 1000 مدارس چلتے تھے، ہر گلی میں مدرسہ، ہر درخت کے نیچے مدرسہ، 1000 مدرسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے 4 بیٹوں کے اور دیگر علماء اکرام کے چلتے چلتے علم سیکھنے والے، جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے علم سیکھنے والے، مدارس میں حلقوں کی شکل میں علم سیکھنے والے 1000 مدارس جو دلی میں چلتے تھے سب بند کر دیے گئے، علماء پر پابندی لگا دی گئی، پھانسی کے پندھوں پہ چڑھا دیا گیا، سولی دے دی گئی۔ وہ دلی جہاں 1000 مدرسے تھے، ایک مسئلہ وراثت کا معلوم کرنے کے لیے اگر دلی کی گلیوں میں گھوم لیا جاتا، بتانے والا تک نہیں ملتا، جبکہ اسی دلی میں 1000 مدرسے چلتے تھے۔ قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے 3 لاکھ قرآن مجید اس نے جلائے، اس کے باوجود بھی مدارس کو ختم کیا، علماء کو پھانسی دیا، قرآن مجید کو جلایا، لیکن پھر بھی اللہ کا کلام محفوظ رہا۔ اس زمانے کے بوڑھے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگریز کمانڈر کے پاس لا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، بیٹا سورہ بقرہ پڑھو، سورہ آل عمران پڑھو، سورہ نساء پڑھو، اور بچہ فرفر پڑھتے جاتا اور انگریز گورنر سے کہا جاتا، چاہے تم علماء کو پھانسی دے دو، مدارس پر پابندی لگا دو اور چاہے قرآن مجید جلا دو، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے کبھی تم اسے ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو چھوٹا بچہ بھی حافظ ہے اور بڑی عمر کا بوڑھا شخص بھی حافظ ہے، اور اللہ کا کمال دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے۔ 8 سال کے بچے کو آپ اپنے گھر کی چابی نہیں دیں گے، اپنے دکان کی چابی نہیں دیں گے، اپنے گاڑی کی چابی نہیں دیں گے، اپنے پیکٹ منی کا پرس نہیں دیں گے، لیکن اس چھوٹے بچے کو جس پر ماں باپ 100 200 500 دینے میں بھروسہ نہیں کرتے، دکان اور الماری کی چابی حوالے کرنے میں بھروسہ نہیں کرتے، لیکن وہی 8-9 سال کے بچے کو اللہ تعالیٰ اس قدر اعتماد کر کے سارا قرآن مجید اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ خود ماں باپ کو جس بچے کے حفظ پر بھروسہ نہیں ہے، اگر بچہ بولا ابو اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، پھر بھی کہا جائے گا نہیں چھوٹا بچہ ہے، کیا بولتا ہے چھوڑ دو، لیکن اگر یہی چھوٹا بچہ سورہ اخلاص پڑھ کے کہے گا، یہی چھوٹا بچہ سورہ نساء پڑھ کے سنائے گا، پھر کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے یہ کہہ کے انکار کر دے کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے قرآن کا کیا اعتبار ہے۔ اللہ نے جن سینوں کا انتخاب کیا ہے وہ سینے معصوم سینے ہیں، جن میں گناہ نہیں ہوتا، جن میں خطا نہیں ہوتی، جن میں گناہ کے خیالات نہیں ہوتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے اللہ نے خود ان کو معصوم قرار دیا ہے۔ ایسے معصوم بچوں پر جنہیں ماں باپ کا اعتماد نہ ہو، ان بچوں پر اللہ رب العزت اپنا کلام دینے کے لیے اعتماد فرماتے ہیں۔ اور دنیا کے کونے کونوں میں ابھی چند 1 مہینہ پہلے بیدر کے ایک مدرسہ جانا ہوا، اس مدرسے کا نام بھی مدینۃ العلوم ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں سارا سماج بلکہ ساری دنیا آزاد ہونے کے باوجود بھی جیل میں جی رہی تھی، قید خانوں میں جی رہے تھے، اپنے گھر سے باہر نکلنا بھی جرم تھا، اپنی گاڑی لے کے جانا بھی جرم تھا، گاڑی سیز کر لی جاتی تھی اور گاڑیاں پکڑنے کے بعد نہیں واپس کی جاتی تھی۔ آدمی آزاد ہوتے ہوئے بھی بلا قصور کے مجرمانہ زندگی قید کی حالت میں گزار رہا تھا، اور اس قید کے زمانے میں کیا کر رہے تھے؟ سب سے زیادہ مسلمان لاک ڈاؤن کے زمانے میں فالتو وقت گزارنے کے لیے، ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے،
دکانیں بند ہیں، گاڑیاں بند ہیں، بزنس نہیں چلتا، 24 گھنٹے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان اپنے بچے کا قرآن سننے کی کوشش کیا، اپنی بیوی کی سورہ فاتحہ درست کرنے کی کوشش کیا، اپنا قرآن درست کرنے کے لیے آن لائن کلاسز چلتے رہے، آن لائن قرآن مجید کی تعلیم چلتی رہی، اسے سیکھنے کی کوشش کیا، وہ خوش نصیب بندے جو لاک ڈاؤن کے زمانے کی قدر کر لیے اور 9 مہینے کے اندر دارالعلوم کے بعض اساتذہ نے اپنی بچیوں کو 9 مہینے کے اندر لاک ڈاؤن کے زمانے کے قرآن مجید کا حافظ بنا دیا، اور اسی زمانے میں لاک ڈاؤن کے بیدر کے مدینۃ العلوم مدرسے کے اساتذہ کو دیہات تقسیم کر دیا گیا اور کہا کہ آج تک بچے مدرسہ آ کر پڑھتے تھے، اب استاذ دیہات جا کر پڑھائے گا اور تمہاری سیلری جاری رہے گی۔ لاک ڈاؤن کے اس عرصے میں محنت کر کے گھر گھر جا کر ان اساتذہ کو اللہ جزائے خیر دے، لاک ڈاؤن کے عرصے میں ان اساتذہ نے 70 بچوں کو حافظ قرآن بنایا، 70 بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ قرآن مجید کے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، چاہے ساری دنیا قید خانے میں ہو لیکن قرآن کی تعلیم جاری رہے گی۔ اور ہم اس زمانے میں سب سے زیادہ اگر آوارگی میں مبتلا رہے، جس کے پاس فون نہیں تھا وہ بھی لاک ڈاؤن میں فون لے لیا، اسکول بند ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، اور اسکول سے اسکول والے اپنی فیس پوری وصول کرنے کے بہانے سے آن لائن پڑھانے کا بہانہ لے کر ہر معصوم بچے کے ہاتھ اینڈرائڈ موبائل تھما دیا گیا۔ باپ سے زیادہ بیٹا موبائل چلانا جانتا ہے، باپ سے زیادہ بیٹا موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا جانتا ہے، باپ سے زیادہ بیٹا موبائل کے بارے میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں جانتا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں تم نے موبائل کے ذریعے سے بچے کی تربیت کی ہے، اپنی تربیت اور نگرانی میں نہیں رکھا ہے۔ جتنا یوٹیوب دیکھا گیا، جتنا گوگل دیکھا گیا، جتنی بے حیائی کی گندی ناجائز فلمیں دیکھی گئی ہیں، میڈیا بننے سے لے کر انٹرنیٹ بننے سے لے کر لاک ڈاؤن کے زمانے تک سالانہ جتنا نیٹ یوز نہیں کیا جاتا تھا اتنا صرف لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسلمانوں نے نیٹ یوز کیا ہے، صرف اور صرف گناہ کرنے کے لیے، نافرمانی میں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کے اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری لی تو اللہ نے قرآن مجید کو آج تک بھی محفوظ رکھا اور قیامت تک بھی محفوظ رکھیں گے۔ حفاظت کرنے کے 2 طریقے اللہ نے رکھے ہیں، ایک طریقہ صحیفے کے ذریعے سے حفاظت کرنا، دوسرا طریقہ سینے کے ذریعے سے حفاظت کرنا۔ صحیفے کے ذریعے سے بھی حفاظت ہوتی ہے، سینے کے ذریعے سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ صحیفہ یعنی قرآن کاغذ میں لکھا جانا، پرنٹ کرایا جانا اور پرنٹ کی شکل میں وہ قرآن محفوظ رہنا، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ اور سینے کے ذریعے سے محفوظ کرنا یعنی بچوں کو، بڑوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو اللہ قرآن مجید یاد کروا دینا، اس سے بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، صحیفوں میں جو قرآن ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، سینوں میں جو قرآن ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ھذا القرآن بین اظہرکم یوشک ان ینزع منکم، یہ قرآن جو تمہارے درمیان میں صحیفوں کی شکل میں لکھا ہوا ہے قریب ہے کہ تم میں سے اٹھا لیا جائے، قیامت کے قریب قرآن مجید کاغذ کی شکل کا اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے وہ موت پر بھی رہے گا، موت کے بعد بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا، جنت میں جانے کے بعد بھی رہے گا، اور وہاں اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، جس آیت پر تم رکو گے جنت کا وہ درجہ تمہیں ملے گا۔ سینوں کے ذریعے سے اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا، اور قرآن مجید کو جو سینے میں بسا لے، اسے یاد رکھ لے، اسے محفوظ کر لے۔ یاد رکھیے پورا قرآن مجید یاد کرنا فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن اتنا قرآن یاد کرنا جس سے نماز درست ہو جائے وہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اتنا قرآن تجوید سے یاد کر لینا جس سے نماز درست ہو جائے، قرات مکمل ہو جائے، وہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان
فرض عین والی تلاوت سے آگے بڑھ کر قرآن مجید کے 5 پارے 10 پارے 15 پارے حفظ کر لیتا ہو تو اب وہ اگرچہ کہ یاد کرنا فرض عین نہیں تھا، یاد کر لینے کے بعد اب اسے یاد رکھنا فرض عین ہے۔ یاد کر لینے کے بعد یاد رکھنا فرض عین ہے۔ جتنا قرآن تم نے یاد کیا ہے اب اسے بھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قرآن مجید یاد کر لینے کے بعد اگر بھول جاؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو کر آؤ گے، کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو کر اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی۔ قرآن مجید کو یاد رکھنے والے اور اسے اٹھانے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، ان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ حَامِلَ الْقُرْآنِ حَامِلُ رَأْيَةِ الْإِسْلَام، قرآن مجید کے اٹھانے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، اس کا حفظ کرنے والے، یہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں اسلام کی سربلندی ہے۔ قرآن محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے، اور اللہ کا اور ہمارا طریقہ بھی ہے، انسانوں کا رواج ہے۔ اگر آپ کو سونے کی قدر معلوم ہے، بیگموں سے پوچھ لو، جو مائیں سن رہی ہیں سن لو، قرآن کی طرح تمہیں سونے کی قدر معلوم ہے۔ گلے کا نکلس ہو، سر کا مانگٹیلا ہو یا کوئی اور چوڑیاں ہو، اپنے بن سور کر فینشن سے آنے کے بعد وہ نکال کر اپنے ایک بکسے میں رکھ کر اسے اچھی طرح لپیٹ کر پھر اسے الماری کے اندر لاکر میں ڈال کر چابی 1 سے 2 بار گھما کر حفاظت سے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ لاک لگا کہ نہیں لگا۔ یہ حفاظت کیوں کی جا رہی ہے؟ سونے کی قدر آئی تو سونا جس ڈبے میں رکھا وہ ڈبہ بھی بڑا قیمتی رہے گا، اور وہ ڈبہ لے جا کے جس لاکر میں رکھیں گے وہ لاکر بھی بڑا محفوظ رہے گا، اور وہ لاکر جس الماری میں رہے گا وہ الماری بھی کسی محفوظ جگہ رکھی جائے گی۔ کیوں؟ یہ سب اس واسطے ہے، سونا قیمتی ہے، سونا رکھا جانے والا ڈبہ بھی قیمتی ہے، وہ ڈبہ جس لاکر میں رکھا جائے گا وہ لاکر بھی مضبوط ہے، وہ لاکر جس الماری میں رہے گی وہ الماری بھی بڑے کونے میں محفوظ رکھے گی۔ یہی سنت ہے، اگر قیمت سونے کی بڑھ گئی، سونے کی حفاظت کرنے والی الماری کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر خاتون کہیں نکاح میں کسی فنکشن میں جانا ہو تو کیا کرتی ہے؟ اپنے دولہا کو، اپنے مرد کو اپنے گھر میں بٹھا کے جاتی ہے، تم کہیں نہیں جانا، گھر میں سونا رکھا ہوا ہے، میرے آنے تک یہیں رہنا۔ بچے کو حفاظت کی ذمہ داری دے کے جاتی ہے، کس واسطے؟ سونا الماری میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے شوہر کو نوکر بنا دے گی سونے کی حفاظت کی خاطر۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ سونے سے بھی زیادہ قیمتی اللہ کا قرآن ہے۔ جب اللہ کا قرآن قیمتی ہے تو اللہ جس سینے میں اس قرآن کو محفوظ رکھے گا، اللہ اس سینے کی بھی حفاظت کریں گے، اس حافظ قرآن کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور حفاظت دنیا کی چیزوں سے حفاظت انسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز سے حفاظت ضروری سمجھتے ہیں اللہ اس سے حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مَنْ أَوْعَى الْقُرْآنَ، جو قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ دیتے ہیں۔ تم نے اپنے سونے کو چوروں سے محفوظ رکھا، اللہ نے اس قرآن مجید کے حافظ کو آگ اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ جس چیز کی قیمت ہوتی ہے اس کی حفاظت کے اسباب بھی ویسے قیمتی بنائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے یاد کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاد حملۃ القرآن ان یکونوا انبیاء الا انہم لا یوحی الیہم، قرآن مجید کے حفظ کرنے والے قریب ہے کہ اللہ انہیں انبیاء بنا دے، الا انہم لا یوحی الیہم، مگر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ لیکن سنو، وحی کے ذریعے سے نبی کے سینے پر جو کلام اترا ہے وہی کلام اس بچے کے سینے میں اترا ہے۔ اس کا سینہ اور نبی کا سینہ قرآن محفوظ رکھنے کی وجہ سے حافظ قرآن کا سینہ نبی کے سینے کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کے حفاظ کو جب اللہ تعالیٰ کل قیامت میں حافظوں کی صف لگائیں گے تو صحابہ حافظ، نبی حافظ، اولیاء حافظ، جس حفاظ کی صف کا امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اسی حفاظ کی صف میں آپ کا بچہ بھی کھڑا ہوگا، کیونکہ اس کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے اور صحابہ کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا آل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے
جو قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہم اہل اللہ، وہ اللہ والے ہیں، وہ خاصتہ، اور اس کے خاص بندے ہیں، قرآن سے لگاؤ ہو، قرآن سے محبت ہو۔ ایک ہے قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے حافظ قرآن بن جانا، حافظ قرآن بن جانا، یہ تو بڑی دولت ہے۔ اور سنو، حافظ ہونے کا لقب یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا لقب ہے، واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حافظ ہیں۔ قرآن مجید سب سے پہلے اللہ محفوظ کیا ہے، وہ اللہ کا ہی کلام ہے، اسے یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن حافظ ہونا اللہ کا لقب ہے، حافظ ہونا نبی کا لقب ہے، حافظ ہونا صحابہ کا لقب ہے۔ وہ لقب اللہ تعالیٰ نے 1400 سال کے بعد بھی ہمارے گاؤں دیہات میں جو حافظ قرآن بن جائے اس کو بھی وہ لقب سے نوازا جاتا ہے، یہ خود ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ اگر پی ایم کو ملنے والا، سی ایم کو ملنے والا کوئی بھی لقب ہو آپ لے لیں، اس کی گاڑی آپ استعمال کر لیں، اس کی کرسی آپ استعمال کر لیں، آپ پر ہو سکتا ہے کیس ہو جائے، لیکن اللہ اور انبیاء اور صحابہ کے لیے جو لقب استعمال کیا گیا 1400 سال تک اس قرآن کی حفاظت کرنے والوں کو وہ لقب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے حافظوں کے بارے میں فرمایا، جب قرآن مجید زمین پر اترا بھی نہیں تھا اللہ نے فرشتوں میں سورہ یاسین پڑھ کر سنایا، تو اس موقع پر فرشتوں نے سورہ یاسین سن کر جو بات فرشتوں نے کہی، جو خوشخبری دی، اسے اللہ کے نبی نے نقل فرمایا۔ زمین بننے سے، آسمان بننے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین فرشتوں کے سامنے سنایا۔ 1000 سال پہلے فرشتوں نے کہا، طوبیٰ لاجواف تحمل ھذا، مبارک ہو، خوشخبری ہو ان سینوں کو جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوتا ہے، مبارک ہو وہ سینے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمیں جو 20 30 40 50 سال کے ہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ بچپن میں ملا سے جو قرآن سیکھا ہے، امام صاحب سے جو قرآن سیکھا ہے، 8-10 سورہ جو سیکھا ہے، وہی سورتیں آج بھی یاد ہیں اور اسی پر ساری نماز چل رہی ہے۔ 1 2 4 سورتیں زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہے، 1 2 لمبی سورتیں زیادہ یاد نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ کا کمال دیکھیے، آپ کی زبان ہو سکتی ہے تیلگو زبان ہو، کنڑ زبان ہو، کنڑ زبان کا ہی کوئی 5-10 پیج والا اوراق لا کر، 5-10 پیج لا کر کنڑ زبان کے اسے کوئی دینی اور شرعی یا اسلامی اور پیغمبروں کے متعلق کوئی ٹاپک لکھی جائے، وہ 10 پیج آپ ایسے یاد کر لیں کہ ایک غلطی نہ آئے، اور پھر جب 4 دن کے بعد پوچھا جائے تو ایک غلطی کے بغیر سنا دیں۔ ایسا اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر کے دکھا دے۔ اپنی مادری زبان تیلگو ہو، تیلگو میں 100 پیج کا کوئی کتابچہ یاد کر کے دکھا دو۔ اپنی مادری زبان کنڑ ہو، کنڑ میں کوئی 100 پیج کی کتاب یاد کر کے دکھا دو۔ زبر زیر کا فرق نہ ہو، لائن آگے پیچھے ہونے کا فرق نہ ہو، واو ہونے نہ ہونے کا فرق نہ ہو، ایسے فرق کے بغیر، پیش اور زیر کے فرق کے بغیر 100 پیج کی اپنی مادری زبان کی کتاب میں بھی کوئی بندہ یاد نہیں رکھ سکتا، لیکن قرآن مجید 800 پیج کا ہے، 114 سورتوں کا ہے، 6000 آیتوں سے زائد کا ہے۔ یہ سارا قرآن ایک بیٹھک میں 9-10 سال کا بچہ زیر زبر کے فرق کے بغیر بھی سنا دیتا ہے، جبکہ اس کی زبان عربی نہیں ہے، جبکہ اس کی زبان مادری نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے۔ قرآن مجید آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، آسان ہے یاد کرنے کے لیے، جو یاد کرنا چاہتا ہے یاد ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے، پرانے زمانے میں لاہور میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، مولانا عبد الرحیم صاحب لاہوری، صاحب کرامات بزرگ تھے۔ ایک لڑکے کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد جب پہلی رات اپنی دلہن کے پاس گیا، دلہن نے کہا میری خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن سے شادی کروں، لیکن میرے ماں باپ نے زبردستی تم سے شادی کرا دی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہماری قربت اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ تم حافظ قرآن نہیں بن جاتے۔
شادی تو ہو گئی لیکن ہماری صحبت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ تم حافظ قرآن نہیں بن جاتے۔ اب وہ بیچارہ امام کے پاس آیا، امام صاحب نے کہا کم از کم 6 مہینے تو لگیں گے حافظ بننے کے لیے، شادی کے بعد 6 مہینے کہاں انتظار کرے گا؟ امام صاحب سے درخواست کرنے لگے کچھ اور جلدی یاد کرا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا لاہور کے حافظ مولانا عبد الرحیم صاحب لاہوری ہیں، ان سے جا کے بات کرو۔ ان سے جا کے ملا تو انہوں نے کہا 1 مہینے کا ٹائم دو، یاد کرا دوں گا۔ اس نے کہا حضرت 1 مہینہ بھی مشکل ہے، میری نئی شادی ہوئی ہے، جلدی یاد کرا دیجئے۔ تو حضرت نے کہا کل فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا اور دائیں طرف کی صف میں کھڑے ہو جانا۔ تو کل فجر آیا اور فجر کی نماز پیچھے دائیں صف میں کھڑا ہوا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دائیں طرف جب حضرت نے سلام پھیرا، دائیں طرف کے لوگوں کو اللہ نے قرآن مجید کا حافظ بنا دیا، بائیں طرف سلام پھیرا تو بائیں طرف کے لوگوں کو اللہ نے ناظر قرآن کا کامل بنا دیا۔ اور یہ واقعہ علماء ہند کا شاندار ماضی پہلی جلد میں حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور وہ تاریخی واقعات اور تاریخی حقائق لکھنے میں معتبر مصنف مانے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کو یاد کرنا اتنا آسان کر دیا کہ ایک سلام پر اللہ نے پچھلے کھڑی پوری صف کو حافظ قرآن بنا دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آئے، 14 سال کی عمر تھی۔ امام محمد آئے عالم بننے کے لیے، فقیہ بننے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حافظ بن گئے؟ امام محمد نے فرمایا ابھی حافظ نہیں ہوا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہمارے مدرسے کا اصول ہے پہلے حافظ بن کے آؤ پھر عالم بنائیں گے۔ امام محمد گئے، 7 دن کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت حافظ ہو گیا ہوں، جہاں سے پوچھنا ہے پوچھ لیجئے۔ 7 دن کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حافظ بن گئے۔ اس سے معلوم ہوا اس زمانے کے فقہا بچوں کو فقہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ بچہ حافظ نہیں بن جاتا۔ اس زمانے کے علماء بچوں کو عالم نہیں بناتے تھے جب تک کہ بچہ قرآن کا حافظ نہیں بن جاتا۔ اس زمانے کے علماء بچے کو اس وقت تک حدیث کا علم نہیں دیتے تھے جب تک کہ بچہ حافظ نہیں بن جاتا۔ ولید بن مسلم بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے پاس ایک تابعی حدیث سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں آپ حافظ بن گئے؟ حافظ نہیں بنے، جب تک حافظ نہیں بنتے حدیث نہیں پڑھایا جائے گا۔ قرآن سے پہلے حدیث نہیں سکھائی جاتی، قرآن سے پہلے فقہ نہیں سکھائی جاتی، قرآن سے پہلے علم نہیں سکھایا جاتا، کوئی اور علوم پڑھائے نہیں جاتے۔ تعجب ہے، افسوس ہے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، علماء، ان کی نظر میں قرآن کی عظمت اتنی ہے، قرآن سے پہلے حدیث نہیں پڑھیں گے، قرآن سے پہلے فقہ نہیں پڑھیں گے، قرآن سے پہلے دوسرے علوم نہیں پڑھیں گے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن سے پہلے انگریزی پڑھیں گے، قرآن سے پہلے تلگو پڑھیں گے، قرآن سے پہلے مادری زبان پڑھیں گے، اور برائے نام اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ قرآن مقصود کے طور پہ نہیں پڑھائیں گے، مرور کے طور پہ پڑھائیں گے، گزار دیا جائے بس، تاکہ رشتہ جب لگنے کو آئے تو بچی والے سے جب پوچھا جائے کہ آپ کی بچی ڈگری کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کتنا پڑھی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کے پاس فلاں مدرسے میں 1 سال قرآن پڑھنے کے لیے گئی ہے، وہ 1 سال میں کیا پڑھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا حساب نہیں ہے، برائے نام آتی جاتی رہی ہو، لیکن رشتہ جڑ جانے کے لیے قرآن کو استعمال کر لیا جائے گا، قرآن کو یاد نہیں کرایا جائے گا۔ شادی کے موقع پر بڑی اہمیت کے ساتھ اپنی بچی کو گول کلر کے بکسے میں رکھ کر قرآن مجید سر کے اوپر سے گزار کر ہدیے تحفے میں پیش کیا جائے گا، اور وہ بچی قرآن کا وہ بکسہ لے کے جانا بھول جائے، اہتمام سے اس لڑکی کے گھر پہنچایا جائے گا کہ تم اپنا قرآن بھول کے جا رہی ہو۔ سونے کے بکسے میں، گول کلر کے بکسے میں قرآن رکھ کے دینا یاد ہے، لیکن شادی سے پہلے قرآن سکھانا یاد نہیں ہے۔ شادی سے پہلے اپنی بچی کو قرآن سکھانا یاد نہیں ہے، وہ بکسہ بھول کے جائے تو پہنچانا یاد ہے، قرآن بھول کے جا رہی ہے تو اسے یاد دلانا یاد نہیں ہے۔
ہم نے قرآن پر جتنا ظلم کیا ہے غیروں نے اتنا ظلم نہیں کیا ہے. جس غیر نے بھی قرآن پر ظلم کرنے کی نیت سے قرآن اٹھایا, تنقیدی نگاہ سے پڑھنے کے لیے قرآن پڑھنا شروع کیا, اس میں سے 50% غیر مسلم وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ مسلمان ہو گئے. وہ بری نیت سے اٹھائے تھے لیکن اللہ نے ہدایت سے نواز دیا. اور ہمارا حال یہ ہے, نہ ہم بری نیت سے اٹھاتے ہیں نہ اچھی نیت سے اٹھاتے ہیں. قرآن مجید طاقوں میں سجا رہتا ہے, دھول پڑی رہتی ہے. قرآن مجید مہینے گزر جائیں, دیکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں آج گاؤں دیہات پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. دنیا کے کونے میں کوئی بھی واقعہ ہو, یوٹیوب کے ذریعے سے, گوگل کے ذریعے سے, انسٹاگرام سے, فیس بک سے ہر کونے میں پہنچ سکتا ہے. آج کا گاؤں دیہات کا رہنے والا مسلمان بوڑھا شخص بھی ہوٹل پر بیٹھ کر چائے آرڈر کر کے اخبار لے کر اخبار کے پنوں میں پلٹاتے ہوئے KCR پہ تبصرہ, پرائم منسٹر پہ تبصرہ, مودی یوگی پہ تبصرہ, جمعیت العلماء پہ تبصرہ, مسلم پرسن اللہ پہ تبصرہ اور مدارس پہ تبصرہ, علماء اور ائمہ کے بارے میں کمنٹ کرتے ہوئے, چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے, پوری چائے ختم, پورے پنے ختم. لیکن اس کے بغیر صبح نہیں ہوتی اور مہینے گزر جائیں گے لیکن قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. ایک دن کی چائے نہیں چھوٹے گی, ایک دن کا اخبار نہیں چھوٹے گا, لیکن مہینے گزر جائیں گے لیکن کبھی قرآن کا ایک ورق پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے. ہم نے جتنا قرآن کو چھوڑا ہے, قرآن ہمارے باپ دادا کی جاگیر, قرآن کو غیر ہاتھ نہیں لگا سکتا. کبھی غیر کے ہاتھ میں قرآن دینے کی توفیق نہیں, خود کو پڑھنے کی توفیق نہیں, نہ دوسروں کو پڑھنے دیا, دوسروں کو سمجھنے دیا. اپنے برادران وطن کو تیلگو میں قرآن نہیں دیا, کنڑ میں قرآن نہیں دیا, انہیں سمجھنے کے لیے دعوت نہیں دیا, اور خود بھی کبھی قرآن اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے. جو سورتیں نماز میں پڑھ لیتا ہے کم از کم ان سورتوں کا ترجمہ تو معلوم کر لیتا, کم از کم ان سورتوں کی تفسیر تو معلوم کر لیتا. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ پچھلے زمانے میں لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے. گاؤں دیہات میں کوئی آدمی ہوتا تھا پڑھنے والا, باپ بیٹا سعودیہ گیا, باپ کویت گیا, وہاں اس زمانے میں موبائل نہیں تھا, خط کے ذریعے سے اپنے گھر والوں سے بات کیا جاتا تھا. وہ خط اگر بیٹا لکھ کر یا کسی لکھنے والے سے لکھوا کر وہ اگر بھیجتا, باپ کو وہ خط پہنچا, باپ خوشی کے مارے میرے بیٹے کا خط آیا ہے, ماں خوشی کے مارے میرے بیٹے کا خط آیا ہے, پڑھنا ہے کہ میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے. اور اس کے بعد پڑھنے والے نہیں ہوتے, پوسٹ مین کو بلایا جاتا, محلے کے پڑھے لکھے کو بلایا جاتا, اس کے سامنے خط حوالہ کر کے اس کا اکرام کر کے اسے چائے پلا کر پڑھو جلدی پڑھو میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے, سناؤ کیا لکھا ہے. بیٹے کی خوشی سن کر خوش ہوتے, بیٹے کے غم کے جملے سن کر غمزدہ ہوتے. وہ 2 پنے کا خط پڑھ کر کیفیت بدل جاتی تھی, خوشی میں خوش ہو جاتے, غمی میں رونا آ جاتا. کیا پڑھ کر؟ بیٹے کا خط پڑھ کر, باپ کا خط پڑھ کر, شوہر کا خط پڑھ کر. اللہ تم سب مسلمانوں سے مخاطب ہے, میرے بندے بیٹے کے خط پہ رونا آتا ہے, بیوی کے خط پہ رونا آتا ہے, شوہر کے خط پہ رونا آتا ہے. میرا کلام 1400 سال سے تمہارے گھروں میں, تمہاری مسجدوں میں, تمہارے طاقوں میں سجا ہوا ہے, لیکن یہ کلام پڑھ کر کبھی رونا نہیں آتا ہے, یہ کلام سن کر کبھی رونا نہیں آتا ہے. کیوں؟ تم اس کا مطلب جانتے نہیں ہو اور جاننا چاہتے بھی نہیں ہو کہ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے. بیٹے کا خط پڑھنے والا نہیں ملا تو بے چین ہو گیا. اگر آج کی دنیا میں تمہارے موبائل کے میسج میں بینک سے کوئی میسج آ گیا, اسکول سے کوئی میسج آ گیا, وہ معلوم نہیں چلا میسج میں کیا لکھ رہا ہے, پڑھنے والے کو بولتے ہیں کہ میسج میں کیا آیا ہے, تھوڑا پڑھ کے بتائیے. ایک میسج پڑھنے کے لیے اور پڑھوانے کے لیے بے چین ہے, لیکن سالوں سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, نماز کی 10 سورتیں پڑھ رہا ہے, لیکن کبھی امام صاحب کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا کہ میں قرآن میں کیا پڑھ رہا ہوں تھوڑا بتا دیجئے. آج نوجوان اپنی محبوبہ کے میسیجز پہ جتنا ناچتا ہے,
اپنی گرل فرینڈ کے میسیجز پہ جتنا خوش ہوتا ہے، آج اپنی یہ لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے میسیجز پہ جتنا شور مچاتی ہیں اور جتنا کھلبلی اپنے دل میں پیدا کر لیتی ہیں، اتنی محبت اگر کلام اللہ سے ہوتی، اتنا عشق اگر اللہ کے کلام سے ہوتا تو یہ ناجائز محبتیں ولایت میں بدل جاتی، یہ ناجائز محبتیں ولایت میں بدل جاتی۔ ہمیں ناجائز محبتوں میں دلچسپی آتی ہے، رات کے 3 بجے تک اپنی محبوبہ سے کال کرتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے، واٹس ایپ پہ انہیں میسیجز بھیجتے ہوئے پتہ نہیں چلتا وقت کتنا گزر گیا، رات کے 2 بج گئے، 4 بج گئے، چیٹنگ چل رہی ہے، مسکراتے ہوئے چیٹنگ چل رہی ہے، اور دل کے اندر خوشیوں کی انگڑائیاں لیتے ہوئے چیٹنگ چل رہی ہے، 4 بجے تک ناجائز عشق کے مزے لیتے ہوئے چیٹنگ چل رہی ہے، لیکن عشاء کی نماز کی توفیق نہیں، فجر کی نماز کی توفیق نہیں، اور 4:30-5 بجے جب مؤذن، مسجد کا امام اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے گھر آ کر جب اذان دیتا ہے اور اذان کی آواز جب کان میں پڑتی ہے تو اب اپنی محبوبہ کو چیٹ کرتا ہے کہ اب سونے کا وقت ہو گیا، سو جاؤ۔ سونے کے وقت میں ناجائز کاموں میں مبتلا رہا اور جاگنے کے وقت میں محبوبہ سے کہتا ہے کہ اب سونے کا وقت ہو گیا، سو جاؤ۔ اور پھر بتاؤ، جب پولیس اسٹیشن میں تمہارے کیس جائیں، تمہارے نوجوانوں کی پٹائی ہو اور دھلائی ہو، اس وقت کہتے ہو کہ سارے سسٹم میں RSS گھسے ہوئے ہیں، اور جب عدالتوں میں کیس جاتے ہیں اور ناحق فیصلے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں سارے سسٹم میں RSS گھسے ہوئے ہیں، اور جب میڈیا میں چاروں طرف سے بدنام کیا جاتا ہے اور پھر بدنامی کے چاروں طرف سے آوازیں اٹھتی ہیں اور بلا وجہ کے جھوٹے الزامات لگتے ہیں، پھر آواز آتی ہے کہ سارے میڈیا میں تلوے چاٹنے والے، ان کے پروردہ، ان کے زر خریدا، یہ آ گئے میڈیا میں اس واسطے اسلام اور مسلمان کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے، جب ان کے بچے صبح اٹھ کر پارکوں میں ورزش کرتے ہوئے، ورک آؤٹ کرتے ہوئے، اپنی باڈی بناتے ہوئے پولیس کے ایگزام کے لیے پریپیئر ہو رہے تھے، تب تمہارے نوجوان گلی کے کتوں کی طرح پڑے سو رہے تھے۔ تو جب ان کے نوجوان ایگزام پاس کرنے کے لیے کالجز میں رات بھر پڑھائی کر رہے تھے، ہمارے نوجوان چیٹنگ میں لگے ہوئے تھے۔ جب وہ نوکریاں پانے کے لیے، ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے وہ کالجز میں پابندی سے اٹینڈنس کر رہے تھے، اس وقت ہمارے نوجوان لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے گاڑیاں ریسنگ کرتے ہوئے اسکولوں اور کالجوں کے سامنے آوارہ اور عیاشوں کی طرح پھرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، عہدوں پر، کرسیوں پر، نوکریوں پر کون بیٹھا رہے گا؟ کوشش اور محنت، دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے۔ نوجوانوں کی زندگیاں دیکھ لو کس جگہ گزر رہی ہے۔ بہادر یار خان جنگ نے کہا تھا، نوجوانوں تم اپنا وہ وقت جو چبوتروں پر، کٹوں پر فالتو گزارنے کے لیے دے رہے ہو، وہ وقت مجھے دے دو، میں جنوب میں انقلاب پیدا کر کے دکھا دوں گا۔ تمہارا فالتو وقت مجھے حوالے کر دو۔ اور آج ہم علماء کی زبان سے بات ہے، تم جو اپنا وقت موبائل کے حوالے کرتے ہو، یوٹیوب کے حوالے کرتے ہو، ناجائز گندی تصویریں دیکھنے کے حوالے کرتے ہو، وہ وقت اپنے علماء کو دے دو جو تمہاری خواہشات ہیں، مسلم ملک بننا، مسلمانوں کو ترقی ملنا، یہاں کی ٹیکنالوجی، یہاں کی اکنامک مسلمانوں کے لیے مناسب ہو جانا، یہ سارے حالات بدلیں گے کب؟ جب تم اپنا یہ بگڑا ہوا وقت، اپنا فالتو وقت جو چبوتروں کے حوالے کرتے ہو، ان علماء کے حوالے کر کے دکھاؤ۔ کیا جانتا ہے آج کا مسلمان اسلام کے بارے میں؟ کیا نالج ہے اس اسلام کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ حدیث کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ یوٹیوب پر جو نالائق آ جاتا ہے سب اس کے فالوورز بننے تیار ہو جاتے ہیں، پتہ تک نہیں چلتا ہے کہ کس کا بیان سننا کس کا نہیں سننا ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ بڑے اصحاب الرجال میں سے گزرے ہیں، فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، سنو یہ علم، یہ بیان، یہ دین کی باتیں، یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا اسلام ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، اور سن لو تم اپنا مذہب کس سے سیکھ رہے ہو، اور دیکھ لو تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو، کیسے آدمی سے دین سیکھنا چاہیے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم اسٹیشن پر اگر اتریں، ریلوے اسٹیشن پر ہمارا لگیج ہو اور ہم وہاں سے لگیج اٹھا کر نہیں چل سکتے،
کولی کو تلاش کریں گے اور کولی لال کلر کا شرٹ پہنا ہو اور اس پر پٹا لگا ہوا ہو اور یہاں بازو میں وہ پٹا باندھا ہوا ہو جو کولی کا ڈریس ہوتا ہے، وہ دیکھ کر ہی ہم اپنا سامان اس کے حوالے کرتے ہیں. اس کے بغیر ایرے غیرے کے حوالے کریں گے، کہاں لے کے چلے جائے گا نہیں معلوم. اپنا ایک بیگ کولی کے حوالے کرنے کے لیے بھی اس کا ڈریس دیکھتے ہو کہ کولی کے ڈریس میں ہے کہ نہیں ہے، ورنہ کہیں سامان چوری نہ ہو جائے. اللہ کے بندوں، اپنے دماغ کو، اپنی اولاد کو کس کے حوالے کرتے ہو؟ اپنا دین سیکھنے کے لیے ایرے غیرے کے حوالے. انجینئر بھی آ کے بولا سننے تیار، ڈاکٹر بھی آ کے بولا سننے تیار، میستری بھی آ کے بولا سننے تیار، اور پان ڈبا چلانے والا آ کے بھی تفسیر کرا اس کی بھی سننے تیار. پڑوس ملک میں جسے جوتوں سے مارا جاتا ہے آج یہاں پر اسے نوٹوں کا ہاتھ ڈالا جاتا ہے. پڑوس ملک میں جس پر لاکھوں اور ہزاروں کیسز رہتے ہیں یہاں وہ اپنا مقتدی اور امام بنا رہتا ہے. ایسے بد دماغی کے ساتھ جیتے ہیں. کس کے بیان سننا، کون سے عالم سے سننا، مسئلہ پوچھنے کے لیے کس سے معلوم کرنا. اب تو ہمارے شہروں میں محنت کر کے 8 سال 9 سال یہ علماء جن مدارس میں، جن قربانیوں کے ساتھ، جن مجاہدوں کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں میں کام کروں، اپنے شہر میں کام کروں، اپنی قوم میں کام کروں، لیکن رہنے نہیں دیا جائے گا، قدر نہیں کی جائے گی. باہر سے آنے والے کی قدر ہوگی، یہاں اپنا بیٹا ہے، اپنا بچہ ہے، اس کی قدر نہیں کی جائے گی. اس میں بھی اونچ نیچ سے کام لیا جائے گا، مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا. یوٹیوب پر سرچ کر کے کسی انجینئر سے مسئلہ پوچھیں گے، کسی ٹیچر سے مسئلہ پوچھیں گے اور وہاں سے مسئلہ معلوم کر کے آنے کے بعد اپنے امام صاحب سے اختلاف اور جھگڑا کرتے رہیں گے. نہیں، مسئلہ ایسا نہیں، ایسا ہے، میں یوٹیوب پہ دیکھ کے آیا ہوں. کیا نہیں کیا ہوا؟ اب ہمارے گاؤں کے مفتی صاحب نہیں ہیں، ہم سب کے سب سے بڑے مفتی صاحب جناب گوگل صاحب ہیں. گوگل صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آئیں گے اور یہاں کے ریئل لائف میں جو مفتی صاحب ہیں ان سے جھگڑا کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ان پر اطمینان ہے. مر جائیں تو گوگل میں سرچ کرنا جنازہ پڑھانے کے لیے کون آئے گا، مر جائیں تو گوگل سے پوچھ لینا دفن کرنے کے لیے کون آئے گا، اولاد پیدا ہو تو گوگل سے سرچ کر لینا کہ اس کے ساتھ اب کیا معاملہ کرنا ہے. تعجب کی بات ہے، اپنے علاج معالجے کے لیے ایک سر درد کی، پیٹ درد کی گولی کھانے کے لیے گوگل میں سرچ کر کے گولی نہیں لاتا ہے. RMP ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، وہ MBBS نہ کیا ہو، MD نہ کیا ہو، DM نہ کیا ہو، پھر بھی RMP کے پاس جا کر گولی لے کر پوچھ کر کھائے گا. کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، آدھی یا پوری، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، اٹھنے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد، ABCD A to Z پوچھ کے کھائے گا. اور یہاں اپنی زندگی میں حرام کما رہا، حلال کما رہا، روزانہ 3 ٹائم کے 3 پلیٹ حلق سے نیچے اتار رہا ہے. یہ حلال کے ہیں، حرام کے ہیں، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی علماء سے. گولی پوچھے گا، نوالا نہیں پوچھے گا. گولی پوچھ کے کھائے گا، نوالا پوچھ کے نہیں کھائے گا. جن کی زندگیاں حرام سے پلتی ہوں ان کی دعائیں سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتی ہیں. جن کی زندگیاں حرام سے پلتی ہوں ان کی دعائیں سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتی ہیں. یہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان بچوں پر دی، مسلمانوں پر دی. ہماری ذمہ داری ہم قرآن کی حفاظت کریں، قرآن کی تلاوت کریں. پڑوس ملک کی بات ہے، ایک مولانا دوسرا نکاح کرنا چاہ رہے تھے. اپنی بیگم سے کہا مجھے حافظہ لڑکی سے نکاح کرنا ہے، دین کی خدمت، مدرسہ چلانا ہے، لڑکیوں میں تعلیم دینا ہے، میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں. کنونس کر لیا. بیگم نے کہا ٹھیک ہے، آپ حافظہ لڑکی کو تلاش کیجیے، میں بھی راضی ہوں آپ کے نکاح پر. 1 سال تلاش کرتے رہے. سال گزرنے کے بعد بیگم نے قرآن مجید لا کر کہا قرآن مجید میں سے جہاں سے پوچھنا ہے پوچھ لو، 1 سال میں حافظ بن گئی ہوں. آپ کو حافظہ کی تلاش تھی، میں حافظہ بن گئی ہوں. یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ ایک تو اس عورت کا شوق جب ہوا 1 سال میں حافظ بن کے دکھایا. دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت سوکن گوارا نہیں کرتی، سال بھر میں حافظ ہو جانا گوارا کرتی ہے. آج ہماری ماؤں بہنوں کو کتنا قرآن یاد ہے اور کس تجوید کے ساتھ یاد ہے. قرآن مجید کی تلاوت اور بات ہے، قرآن مجید کی حفاظت اور بات ہے. اور جب ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ ان مدارس میں پڑھانے کے لیے کہتے ہیں، سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے، ابھی مجھے معاف کیجیے اگر کسی کو نامناسب لگے، آپ کے سامنے پورے سال کا حساب کتاب سنایا گیا
کیا ضرورت ہے؟ کون حساب پوچھے گا؟ کتنا دیا ہے؟ کس کی خاطر دیا ہے؟ کس کی نسل کی خاطر؟ پڑھانے والے علماء کے بیٹے یہ اپنے بچوں کی خاطر مدرسہ کھول رہے ہیں، اپنی اولاد کو پالنے کے لیے کھول رہے ہیں۔ اسکول کھولنے والے، کالج کھولنے والے، لاکھوں روپے ڈونیشن لینے والے، منتھلی فیس ہزاروں روپے لینے والے، ایک مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا جو ان کے سامنے ان کے ڈونیشن کی فیس کے بارے میں پوچھ سکے، ایڈمیشن فیس کے بارے میں پوچھ سکے، ان کا سالانہ انکم پوچھ سکے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ کروڑوں روپے قوم کے لوٹ لیں گے لیکن کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے تمہاری نسل کو، تمہاری اولاد کو پالنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے جتنا سرکار اور حکومت غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے یتیم خانے نہیں کھول سکتے، بیواؤں کے وظیفے نہیں دے سکتے، 3 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتی، اس سے زیادہ اگر خدمت کوئی کرتا ہے تو یہ دینی مدارس کرتے ہیں۔ حکومتوں سے زیادہ خدمت یہ دینی مدارس کرتے ہیں، پھر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، کتنا کھایا ہے، کتنا لوٹا ہے۔ یہ ان علماء کی شرافت، ان علماء کا وقار، ان علماء کی امانت داری، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک ایک پیسہ حفاظت کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے پھر بھی تمہارے سامنے امانت داری کے ساتھ سنا دینا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال حدیث کی خدمت کی ہے مظاہر العلوم سہارنپور میں۔ وہاں سردی کے موسم میں گوشت کا سالن جلدی ٹھنڈا ہو جاتا اور اس پر تری جمع ہو جاتی، اسے گرم کرنے کے لیے مطبخ کے چولہے کی آگ استعمال کی جاتی۔ مہینہ ختم ہونے کے بعد چولہے کی آگ استعمال کرنے کا حساب لگا کر وہ پیسے بھی مدرسے میں جمع کیے جاتے۔ مدرسے کا استاذ ہے، 50 سال سے خدمت کر رہا ہے، لیکن سردی کے موسم میں جلتے چولہے سے سالن گرم کر لینے کے پیسے بھی مدرسے میں جمع کرتا ہے اتنی امانت داری کسی میں؟ ان حفاظ اور عالم اور مدارس کے بارے میں جب بھی بچوں کو چھوڑنے یا مدارس کے علماء کی خدمت کے بارے میں آتا ہے، جیسے ابھی کسی مولانا نے فرمایا مدارس میں پڑھائیں گے تو بچے کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، کہاں سے کریں گے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی دماغ اگر تھوڑا بھی ہے اور وہ استعمال میں آ رہا ہے، امانت سمجھ کر کہیں کونے میں رکھا ہوا نہیں ہے، تو کسی آدمی کے دماغ میں سوال آ ہی نہیں سکتا کہ عالم بننے کے بعد یہ کہاں سے کھائیں گے۔ چند سوالات کے جوابات خود اپنے آپ سے دے لیجئے، پھر معلوم ہوگا کہ بچے کہاں سے کھاتے ہیں۔ چلیے مدرسہ پڑھنے کے بعد ان کی امامت کی تنخواہ کم ہے، مدرسے کی تنخواہ کم ہے، 5,12,000 کے بجٹ میں 3 لاکھ چلر ہی تنخواہوں میں گئے پورے سال میں، تو ہم مانتے ہیں تنخواہیں کم ہیں، لیکن آپ بتائیے ان کی تنخواہیں کم ہیں، ان کا گزارا معمولی ہے، اس کے باوجود آپ کا گزارا بہت زیادہ ہے، آپ بہت مالدار ہیں، بہت انکم ہے، بہت کماتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ علماء بینکوں سے جا کر لون نہیں لیتے، آپ لون کیوں لیتے ہیں؟ پھر ان کے پاس تو نہیں ہے نا پیسہ، لون لینے کی ضرورت تو انہیں ہونا چاہیے نا، پھر آپ کیوں لون لے رہے ہیں؟ کیا معلوم ہوا پیسہ کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ہے وہ لون لیتا ہے۔ دوسرا سوال، آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو پھر بتائیے کورٹ کچہریوں میں جو کیسز چل رہے ہیں یہ ان علماء کے ہیں یا آپ لوگوں کے ہیں؟ کس کے کیسز چل رہے ہیں؟ پیسہ تو بہت ہے نا آپ کے پاس، تو پھر کیوں مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ ان کے مسائل کیوں نہیں اٹک رہے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کورٹ کچہریوں میں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بینکوں کے قرضوں کے تلے دبا ہوا جی رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے لاکھوں روپے کی انکم کے باوجود بھی قرضوں کے بوجھ سے کبھی ہلکا نہیں ہوتا ہے، اور جس کا انکم کم ہے، جس کا آمدنی کم ہے، اس کے باوجود بھی اس کا نہ کوئی بینک سے لون ہے، نہ اس کا کوئی کورٹ میں کیس ہے، نہ اس کے کوئی قرضوں کے تلے دبا ہوا جیتا ہے، شان کے ساتھ جی رہا ہے۔ اب آپ بتائیے ریالٹی سے کہ انکم کس کی کم ہے، کس کی زیادہ ہے؟ پیسہ کمانے کا مقصد کیا ہے؟ سکون سے جینا مقصد ہے، اور سکون کس کی زندگی میں دیکھ لیجئے، خلا طلاق کے واقعات
کوर्ट کچہری کے واقعات, ڈوری کیس کے واقعات, مہیلا منڈل کے واقعات, بہو ساس سسر کے خلاف کیسز کرنے کے واقعات ان علماء کی زندگی میں پیش آ رہی ہے یا ہم عوام کی زندگی میں پیش آ رہی ہے؟ پھر بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی ہے, اپنے آپ کو جواب دے لیجئے کہ ضرورت مند کون ہے. بلکہ ہمیں تو ایسا بھی واسطہ پڑا ہے, کئی علماء سے بڑے بڑے تاجر قرضہ لے کر گزارا کرتے ہیں. کئی علماء سے تاجر قرضہ لے رہا ہے. جویلرز چلانے والا, گولڈ کا بزنس کرنے والا بھی مونا سے قرضہ لیا ہوا ہے. وہ تو سونے کی دکان چلا رہا ہے, مونا سے قرضہ لے رہا ہے. دولت اصل نہیں ہے, برکت اصل ہے. دولت اصل نہیں ہے, راحت اصل ہے. دولت اصل نہیں ہے, عزت اصل ہے. ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, برکت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں. ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, راحت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں. ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, عزت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں. دولت کمانے کے لیے بیوی کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, ماں باپ کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, ہزاروں کلومیٹر دور جا کر سالوں پڑا رہا. واپس آنے کے بعد جن بچوں کی خاطر گیا تھا وہ بچے نافرمان بن گئے. جس بیوی کی خاطر گیا تھا وہ بیوی بے حیا بن گئی. جن ماں باپ کے خاطر گیا تھا وہ ماں باپ دنیا سے چل بسے. کندھا دینے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے. اور کس کی خاطر؟ دولت کمانے کی خاطر. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وطن کی روزی مانگو, وطن کی روزی مانگو. وطن کی روزی مل جائے, عزت والی روزی ہوتی ہے. ماں باپ کی خوشیاں ملیں گی, بچوں کی تربیت کا موقع ملے گا, بیویوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی, بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی. دولت کی خاطر اور کتنا بھاگیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو صرف عالم بنائیے, حافظ بنائیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر, لائر جو بنانا ہے بنائیے. تھوڑا فگر کے حساب سے, ریالٹی کے حساب سے بتائیے. سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے, پورے ہندوستان میں 98% مسلمانوں کے بچے اسکول جاتے ہیں اور 2% سے 2.5% مسلمانوں کے بچے مدرسہ آتے ہیں. تو 98% تو مدرسے میں نہیں ہیں, یہ بات تو طے ہو گئی. اگر سچر کمیٹی کی رپورٹ صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیجئے, آپ کے بچوں میں سے کتنے مدرسے کو آ رہے ہیں اور کتنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور فگر طے کر لیجئے. اس کے بعد بتائیے یہ بچے حافظ عالم بننے کے بعد ملک میں کیا کریں گے, کیا نہیں کریں گے. یہ 2% کے, اس کا حساب 2% کا نا بہت جلدی حساب ہو جائے گا. 98% کا حساب تو بہت دیر لگے گا. 98% کا حل کر لیجئے پہلے. 98% جو بچے مدرسہ نہیں آ رہے ہیں, اسکول کالج پڑھ رہے ہیں, اور پورے 2011 کا سروے رپورٹ انڈیا میں کتنے لائرز ہونا چاہیے, کتنے IPS ہونا چاہیے, کتنے IS ہونا چاہیے, اس میں سے آپ کے بچوں میں سے کتنے بچے IS میں ہیں, کتنے بچے IPS میں ہیں, کتنے بچے جج ہیں, کتنے بچے لائر ہیں اور کتنے بچے جرنلسٹ ہیں. تھوڑا ہمیں اس کا رپورٹ بتا دیجئے. مدرسے میں مت پڑھائیے, کالج میں پڑھائیے. کالج میں پڑھا کر جو ڈھنگ کی رپورٹ ہمیں چاہیے تھی وہ رپورٹ دکھا دیجئے. ارے مسلم پرسنل لا کا کیس 3 طلاق کا لڑنے کے لیے ہمیں مسلمان وکیل ڈھنگ کا نہیں ملا, غیر مسلم وکیل سے کیس لڑنا پڑا. بابری مسجد کا کیس لڑنے کے لیے ڈھنگ کا مسلم وکیل نہیں ملا, غیر مسلم وکیل سے لڑنا پڑا. یہ خود دلیل ہے پورے ملکی پیمانے پر ایک ڈھنگ کا وکیل مسلمان پیدا کر کے نہیں دے سکے. پھر مدارس پہ الزام لگاتے ہیں کہ مدارس میں پڑھنے کے بعد کیا نوکریاں ملیں گی. کالج میں پڑھ کر کون سی نوکریاں کما لیا ہے, وہ ٹارگٹ پورا کر لو. علماء نے آزادی کے بعد ارادہ کیا گاؤں گاؤں گلی گلی مدرسہ قائم کریں گے, قرآن کی, مذہب کی, مسلک کی حفاظت کریں گے. اور آج دنیا شاہد ہے 75 سال کے بعد کوئی گاؤں صرف ہندوستان کا نہیں, دارالعلوم دیوبند کی برکت سے پوری دنیا اور دنیا کے مختلف ممالک کے کونے کونے میں علماء پہنچے ہیں جو دیوبند کے فیض یافتہ ہیں. 75 سال کی رپورٹ میں 75 سال کی محنت سے دنیا کے کونے کونے تک ہمارے علماء اور ہمارے اکابر نے عالم حافظ کو اس دنیا کے کونے میں بھی پہنچایا جہاں پر 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے. وہاں بھی دیوبند کا پڑھا ہوا حافظ موجود ملے گا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہان دیدہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. اس ایریا میں بھی دارالعلوم کا فیض یافتہ میں نے وہاں ملاقات کیا ہے. اور آپ بتائیے آزادی کے بعد سے اسکول قائم کرنا, کالج قائم کرنا, یونیورسٹی قائم کرنا, یہ ذمہ داری علماء نے لی ہے یا آپ عوام نے لی ہے؟ کس نے یہ ذمہ داری لی ہے؟
کون اسکول قائم کرتا ہے؟ آپ لوگ اسکول قائم کرتے ہیں. ان اسکولوں سے کتنے لائر بنے, کتنے ڈاکٹر بنے, کتنے آئی پی ایس میں آئے, کتنے آئی ایس میں آئے, اپنا ریکارڈ بتا کے دکھائیے. کتنے مسلمانوں کے کیس لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ جب ریالٹی کی بات آتی ہے شرمندگی سے ڈوب مرنا پڑتا ہے. پھر کیوں بولتے ہو کہ مدارس میں پڑھنے کے بعد تو کہاں نوکری ملے گی, مدارس میں پڑھنے کے بعد کیا ان کو آمدنی ہوگی؟ آمدنی کا بھی جواب مل گیا, نوکریوں کا بھی جواب مل گیا کہ کون عزت کے ساتھ جی رہا ہے. آپ اپنی اولاد کو اسکول کالج جو پڑھانا ہے پڑھائیے, ہم منع نہیں کرتے ہیں, ٹارگٹ رکھ کے پڑھائیے, کیا بنانا ہے وہ بنا کے پڑھائیے. 10 بھی پاس نہیں ہوتا ہے, ڈرائیونگ سکھا دیتے ہیں. 10 پاس نہیں ہوتا ہے, آٹو سکھا دیتے ہیں. 10 پاس نہیں ہوتا ہے, دوسرے چھوٹے چھوٹے کورسز کرا کر اسے سعودیہ, کویت اور باہر دبئی بھیج دیا جائے گا. لڑکے پڑھنے تیار نہیں ہیں, بہنوں کو پڑھائیں گے, بیٹیوں کو پڑھائیں گے, کالج بھیجیں گے, یونیورسٹی بھیجیں گے, ڈگریاں دلائیں گے, بیٹوں کو نہیں پڑھائیں گے. کیا ہوا اس نوست سے؟ بیٹے 10 سے پیچھے ہٹ گئے, 10 پاس کیا پیچھے آ گئے, بیٹیاں آگے پڑھتی ہوئی جا رہی ہیں, ادھر غیر مسلموں کے لڑکے لڑکیاں سب پڑھتی ہوئی آگے جا رہی ہیں. اور جب وہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کلاس روم میں مسلمان لڑکی بھی بیٹھی ہے اور کوئی مسلمان بچہ وہاں نہیں, چونکہ 10 کے بعد یہ واپس آ چکے ہیں. اب وہاں مسلمان لڑکی ڈگری پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بیٹھی ہے, آس پاس غیر مسلم لڑکے پڑھ رہے ہیں, دوستیاں ہوں گی, تعلقات ہوں گے, بڑے بڑے نوکریاں ملیں گی. اب اس کے بعد وہ لڑکی جس ماحول میں پڑی ہے وہ چاہے گی کہ میں میرے لیول کے لڑکے سے نکاح کروں گی, اور اس کے لیول کا لڑکا یہاں آٹو چلا رہا ہے, یہاں سبزی بیچ رہا ہے, یہاں میکینک شاپ میں کام کر رہا ہے. اپنے لیول کا لڑکا جب مسلمانوں میں نہیں ملے گا تو غیر مسلموں میں وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی. ہزاروں گریجویٹ لڑکیاں غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہی ہیں. کس کا قصور ہے؟ مسلمانوں سوچو, ڈھنگ کے اسکول قائم کرو, کالجز قائم کرو. فینشن ہال بناتے ہیں, وینچر بناتے ہیں, شاپنگ مال بناتے ہیں, اپنی اولاد اور نسل کے لیے قبرستان بناتے ہیں کہ ہماری نسل کے لیے ہمیشہ لائف لانگ انکم رہے, اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے تیار ہے. لیکن مسلم سماج کے لیے مسلمان ایک اچھا اسکول ہو جو معیاری لیول کا ہو, ہائی کوالٹی کا ہو اور ٹکر کا اسکول ہو, ویسا وہاں مینٹیننس بھی ہو, مینجمنٹ بھی ہو اور ایجوکیشن بھی ہو, اس لحاظ سے اسکول قائم کرنا. کھولے گا بھی تو بلا بدتر کے ساتھ کھولے گا, کوئی ڈھنگ کی تعلیم نہیں ہوگی, کوئی ڈھنگ کا نظام نہیں ہوگا, اور پھر اس کے بعد رونا روتے رہیں گے ہمارے مسلمانوں کے اسکولوں میں کہاں پڑھانے تیار ہیں. ڈھنگ کی اسکول ہو تو پڑھانے تیار ہیں, اور بعض وہ بے ڈھنگے بھی ہیں جو مسلمانوں کو اسکول کالج کھولتا ہوا دیکھ نہیں سکتے ہیں. اگر کوئی مسلمان ہمت کر کے اسکول کھولا, کالج کھولا, تو کیا کریں گے؟ ہمارے مسلمانوں کے اسکولوں میں کہاں تعلیم اچھی رہتی, وہ عیسائی مشنریز میں اچھی رہتی ہے, وہ ہندوؤں کے اسکول میں اچھی رہتی ہے. بول بول کے وہ بیچارے کی ہمت پست کر دیں گے. وہ لوٹنے کے لیے کھولا ہے, وہ ہڑپنے کے لیے کھولا ہے, وہ کھانے کے لیے کھولا ہے. حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, مسلمانوں اگر میں کوئی مسلمان ایسا ہے کہ اگر وہ 1 کروڑ روپے میں سے 80 لاکھ روپے کھا لے اور 20 لاکھ روپے سے اسکول کالج چلا کر ہمارے مسلمان بچوں کو سرکاری نوکریوں کے قابل بنا دے, میں 80 کروڑ روپے اسے کھلا کے گوانے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ 20 لاکھ سے محنت کر کے چند بچوں کو بنا دے. کھاتا کون نہیں ہے, لوٹتا کون نہیں ہے, لیکن دیکھا نہیں جاتا ہے. مسلمانوں کی ترقی دیکھی نہیں جاتی ہے. مسلمان خود مسلمانوں کے اسکولوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی بول بول کر مسلمانوں سے بزنس نہیں کرنا, مسلمانوں سے سودا نہیں خریدنا, مسلمانوں کے گھروں میں کرائے سے نہیں رہنا, مسلمان رہا تو ایسا نہیں رہتا, ہمارے مسلمان قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے. ہوں گے کئی غلیظ اور خبیث اس عادت کے, لیکن ہم بول بول کر خود کو بدنام کر رہے ہیں. ہم عمومی طور پر بول بول کے خود کو بدنام کر رہے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے بولتے ہوئے ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. یہ بولنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کون رکنے تیار ہے؟ یہ بیانات سے تھوڑی رک جائیں گے. زمینی لیول پر لڑکیوں کا ڈھنگ کا مدرسہ چلاؤ, محلے محلے میں نسوان کے مکاتب قائم کرو, ان بچیوں ان عورتوں پر مثبت محنت کر کے ان کی ایمان کی حفاظت کرو. ایسے راہیں فراہم کرنے والے, محنت کرنے والوں کا تعاون کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟
اوقاف کی زمین بھی ہڑپ کھا گئے، مسلمانوں کی پراپرٹیاں ہڑپ کھا گئے، قبرستانوں پہ قبضہ کر لیا، مسجد کی ملکیوں پہ قبضہ کر لیا۔ مسجد کی ملکی لے گا 600 روپے کرائے میں، دوسرے کو دے گا 3000 روپے کرائے میں، وہی 3000 مسجد کو دینے تیار نہیں ہوگا، مسجد کا مال کھانے کے لیے تیار ہوگا، اوقاف کا مال کھانے کے لیے تیار ہوگا۔ ادھر مندروں کا آنے والا دان اور چندہ وصول کر کے معین آباد کے ایریا میں گروکل کالج جو کھولا گیا ہے خالص RSS کے واسطے، پورا مندروں کے دان سے چلایا جاتا ہے، لیکن مسلمان اپنی درگاہوں کا، اپنی مسجدوں کا، اوقاف کے پیسے کا خود اپنی قبرستان بنا لیں گے، لیکن نسل کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ یہ کڑوے اور تلخ حقائق ہیں، اب بھی اگر نہیں جاگے۔ وہ حال حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لیے گئے۔ الفرقان میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے 2016 میں یہ مضمون لکھا تھا۔ حضرت نے لکھا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لیے اعلان ہو گیا، فلاں دن ہم لڑنے کے لیے آئیں گے۔ وہ دن پہنچے تو دیکھا پورا شہر خالی ہے، پوری باؤنڈری اور بستی خالی ہے، چند جوان آپس میں کھیل رہے ہیں۔ پوچھا آج تمہارے گاؤں میں لوگ کہاں چلے گئے؟ آج جنگ کا دن ہے، تمہاری ملٹری اور فوج نظر نہیں آ رہی ہے، سب لوگ کہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو ان نوجوانوں نے کہا آج ہمارے پاس 2 عیسائی پادری آئے ہیں، آپس میں وہ ایک مسئلے میں ڈسکس کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، اس واسطے ساری پبلک وہاں جمع ہوئی ہے۔ کس بات میں ڈسکس چل رہا ہے؟ کس بات میں چل رہا ہے کہ جنگ کے دن دشمن گاؤں میں گھس آیا ہے، اس کے بعد بھی لوگوں کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، لیکن کسی مسئلے کے ڈسکس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو نوجوانوں نے کہا سنے گے تو تم کو شاید ہنسی آئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو غصہ آیا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے کہا 2 مسئلوں میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ پہلا مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے۔ دوسرا مسئلہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیلیوری ہونے کے بعد انہیں نفاس آیا کہ نہیں آیا۔ اس مسئلے پر 2 پادریوں کی آپس میں جنگ چل رہی ہے اور ساری پبلک دونوں طرف ہو کر ان کے سپورٹ میں کھڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے ساتھی ہنسنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے غصے سے فرمایا شرم نہیں آتی، ہنس رہے ہو؟ مجھے وہ دن دکھائی دے رہا ہے آج عیسائی دشمن سے بھی غافل ہو کر اپنے ہی مسائل میں الجھے رہے، کل مسلمان اپنے مسائل میں الجھے رہے اور دشمن ان کی گردنوں تک پہنچ نہ جائے۔ اور آج مسلمان کس مسئلوں میں پڑا ہوا ہے؟ کون سے جزئی مسئلوں میں جھگڑے کر رہا ہے؟ اور مسلمانوں کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری بچیوں کو بچانے کے لیے مثبت اقدام کیا ہونا چاہیے؟ لڑکیوں کا کوئی گرلس اسکول ایسا ہوتا، گرلس کالج ایسی ہوتی جہاں اسلامی ماحول میں ان بچیوں کی تربیت کی جاتی۔ مسلمانوں، مدارس کو اپنی نسل اور اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ سمجھو۔ یہ ملک کب کا کی اسرائیل اسپین بن چکا ہوتا، یہ ملک کب کا کی اندلس بن چکا ہوتا، لیکن اگر اس ملک کو اندلس بننے سے اگر روک کے رکھا ہے، جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کر کے بھی جامع قرطبہ جہاں 400 سے 800 پلر پہ بنی ہوئی مسجد ہے، حضرت مولانا احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہم جب وہاں پر گئے جامع قرطبہ اتنی بڑی جامع اتنا بڑا ادارہ اور مسجد، ہزاروں علماء وہاں پر فارغ ہوئے، ایک ستون کے پاس ہم 2 رکعت پڑھنا چاہ ہی رہے تھے، 14 سیکرٹری آ کر ہمیں روکنے لگے کہ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کس کی بنائی ہوئی؟ مسلمانوں کی بنائی ہوئی، ان کی بنائی ہوئی مسجد میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 4 مینار، مینار کس کا ہوتا ہے؟ گھر کا ہوتا ہے یا مسجد کا ہوتا ہے؟ مسجد کا ہوتا ہے۔ وہ 4 مینار مسجد ہے، لیکن ہے کوئی آج وہاں جا کے نماز پڑھ سکے؟ ہاں، اس کے بازو پوجا کی جا سکتی ہے، لیکن اس پہ چڑھ کر مسلمان اس کے باپ دادا کا بنایا ہوا لیکن وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ قطب مینار جس کی آیتیں آج بھی گواہی دے رہی ہیں یہ مسلمانوں کی تعمیر ہے، وہاں کوئی جا کے عبادت نہیں کر سکتا۔ تاج محل مسلمانوں کا بنایا ہوا، وہاں کوئی عبادت نہیں کر سکتا، جمعہ کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور لال قلعہ تمہارے باپ دادا اور شاہجہاں کا بنایا ہوا،
وہاں کسی کی اجازت نہیں ہے جو بغیر ٹکٹ کے اندر جا سکے۔ تمہارے باپ دادا کی بنائی ہوئی تعمیرات پر ناجائز قبضے، انہی کی نسل ٹکٹ دے کے جانے پہ مجبور ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ اور شرم کی بات کیا ہوگی؟ وہ اندلس یہ ملک بھی بن جاتا، لیکن اگر روک کے رکھا ہے تو صرف اور صرف ان علماء اور مدارس نے روک کے رکھا ہے۔ ان کی برکتوں سے یہ ہندوستان محفوظ ہے۔ حضرت علی میاں رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے آزادی کے بعد حکومت ہاری ہے، ہمت نہیں آ رہی ہے۔ حکومت ہاری ہے، ہمت نہیں آ رہی ہے۔ سلطنت گئی، عہدے گئے، مال دولت گئی، ہم خالی ہاتھ ہو گئے۔ لوگوں کے چندے اور 1 روپیہ 2 روپیے پہ مجبور ہو کر مدرسہ چلانے لگے۔ اس غریبی اور فاقے میں بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اب ملک کو ہم ان مسلمانوں کے اسلام کی کیسی حفاظت ہوگی، ان مومنوں کے ایمان کی کیسی حفاظت ہوگی۔ ہم ہمت نہیں آ رہے۔ اس فقر اور غریبی میں بھی ہم نے مدارس قائم کر کے ملک کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اس لیے بزرگوں، ان مدارس کی قدر کرو، ان کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھو۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ محفوظ ہے، اسلام محفوظ ہے۔ یہ محفوظ ہیں تو پھر ہماری اولاد کا ایمان محفوظ ہے، یہ محفوظ ہیں تو ہمارا اسلام محفوظ ہے۔ مدارس کی عظمت، مدارس کی قدر، ان علماء کی قدر ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ فوجی ہیں، جیسے سرحد پہ پڑا رہنے والا فوجی، اس کے لیے کنسیشن رہتا ہے، اس کے لیے رعایت رہتی ہے، اس کے بچوں کو اور اس کو اسکول کی اور خرید و فروخت کی ہر چیز میں کنسیشن ملتا ہے۔ کیوں؟ وہ سرحد پہ رہ کر ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ علماء بھی دین کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ کوئی باطل نہیں گھس سکتا، کوئی عیسائی گھس نہیں سکتا، کوئی قادیانیت گھس نہیں سکتا۔ جس شہر میں بھی کوئی باطل فرقے والا آ گیا، فوراً کون اٹھ کر ان کا مقابلہ کرتا ہے؟ کوئی کمیٹی آتی ہے، کوئی تاجر آتا ہے، کوئی پولیس آتی ہے، کوئی ملٹری آتی ہے، اپنی جان پر کھیل کر اپنی عزت کا سودا کرنا بھی چاہے، اپنا مال لٹانا بھی چاہے، یہ علماء اٹھ کر ہر باطل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ فوجی جس طرح دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، علماء باطل کا مقابلہ کر کے وہ سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایمان اور مسلک اور مذہب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی خدمت دین کی خدمت ہے، علماء اور مدارس کی خدمت اپنی آخرت کے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہاں آنا، یہاں کی حاضری، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک نقشبندی بزرگ گزرے ہیں جو محدث دکن ہیں، وہ نہیں ہیں، ان کے علاوہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اب آخری وقت میں اپنے مریدوں کو نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ دیکھو، میرے مرنے کے بعد میرے قبر کے سرہانے وہ پتھر گاڑنا جس پتھر پر مکتب کے بچے اپنے جوتے چپل چھوڑا کرتے تھے، اللہ ان مکتب کے بچوں کے جوتیوں کے صدقے مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ قدر ان اکابر اولیاء کی تھی مکتب اور مدرسے کے بچوں کے حق میں۔ یہ بچے جس چبوترے پر، جس پتھر پر چپل چھوڑا کرتے تھے، وہ اپنی قبر میں سرہانے لگانے کو سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ قرآن حدیث پڑھنے والے بچوں کے پاس سے گزرتے، کھڑے ہو کر فرماتے، ان بچوں کا پڑھنا جب میں سنتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب ان بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے تو فرماتے، یہ بچے آج کے چھوٹے ہیں، کل کے ہمارے رہنما اور مقتدا ہیں، کل ان کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنا ہے، کل ان کی اقتداء میں ہمیں اپنا دین سیکھنا ہے۔ یہ عظمت، یہ قدر ان اکابر اولیاء کی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے چھوٹے بچے حماد کو پڑھنے کے لیے مولانا کے پاس بھیجا۔ مولانا نے، امام صاحب نے ایک سورہ فاتحہ بچے کو یاد کرا دیا۔ امام ابو حنیفہ اتنا خوش ہوئے، امام صاحب کو 1000 چاندی کے سکے لا کر ہدیہ کیا اور کہنے لگے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے بچے کو ایک سورہ یاد کرا دیا ہے۔ اس وقت میرے پاس 1000 درہم ہیں، اور زیادہ ہوتے تو میں اور بھی آپ کو ہدیہ کر دیتا۔ امام ابو حنیفہ 1300 سال پہلے ایک سورہ یاد کرانے پر 1000 چاندی کے سکے اس زمانے میں ہدیہ کر کے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ 1300 سال کے بعد، 1300 سال پہلے ایک چاندی کے سکے کی قیمت کتنا تھی؟
100 سال پہلے سونے کی قیمت کتنا تھی؟ 40 سال پہلے ہی سونا 1500 2000 میں آ رہا تھا. 1300 سال پہلے کتنا سستا ہوگا. اس زمانے میں 1000 چاندی کی سکے لے کر پیش کرنا، اور آج 1300 سال کے بعد بھی ہمیں مدارس کی مساجد کی خدمت میں 1000 10,000 5,000 تعاون کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں، فیس ادا کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں. قرآن مکتب مسجد مدرسہ ان جگہوں پر پیسہ لے کر پڑھایا جاتا ہو تو ہمارے میں سے بعض عقل مند کہتے ہیں قرآن پڑھانے کے واسطے فیس ہونا، قرآن پڑھانے واسطے پیسہ ہونا نہیں. اے پی پی ایپل، ڈی فار ڈاگ، پی فار پگ، یہ پڑھانے کے لیے لاکھوں روپے دو. کتا پڑھانے واسطے پیسے دو، خنزیر پڑھانے واسطے پیسے دو، لیکن اللہ رسول پڑھانے واسطے پیسہ نہ دیا جائے گا. سعادت سمجھو. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فیض العلوم کا نظام ابھی بھی یہ ہے. ڈبے تقسیم کر دیے جاتے گھروں میں. مائیں کھانا بنانے سے پہلے ایک مٹھی چاول اس ڈبے میں ڈال دو، مہینہ بھر وہ ڈبے میں ایک ایک مٹھی چاول رہے گی. وہ ایک مٹھی چاول جو ماں گھر کی عورت کھانا بنانے سے پہلے ڈالتی ہے، ڈالنے سے پہلے اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے، اے اللہ میں مدرسے کے بچوں کی خدمت کر رہی ہوں، میرے حالات درست کر دے. دعائیں کرتی ہوئی ڈالتی ہے. حضرت نے نظام چلایا. ڈبے تقسیم کرتے وقت بیچ میں ایک بیوہ کا گھر آ گیا. حضرت نے فرمایا بیوہ خاتون ہے، اس کا گزارا مشکل ہوگا، دوسروں کو دیا جائے، اس کو نہ دیا جائے. ڈبے تقسیم ہونے کے بعد اس بیوہ عورت کو پتہ چلا کہ مجھے ڈبہ نہیں ملا ہے مدرسے کی خدمت کا، تو وہ روتی ہوئی آ کر حضرت سے کہنے لگی کہ حضرت آپ نے پورے محلے کو مدرسے کی خدمت کا موقع دیا، پورے محلے کو بچوں کی خدمت کا موقع دیا، مجھے آپ مدرسے کی خدمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، مجھے مہمانان رسول کی خدمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں. میں بیوہ ہوں لیکن مجھ سے جو ہو سکتی ہے میں وہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے مدرسے کی خدمت سے محروم نہ کیجیے. وہ شوق ہوتا ہے مدارس کی خدمت کرنے کا، وہ جذبہ ہونا چاہیے مدارس کی خدمت کرنے کا. لاکھوں کروڑوں مال دولت رکھنے والے جو ٹیشو پیپر کی جگہ 2000 کی نوٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن انہیں حج کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے. لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹیاں رکھنے والے انہیں مسجد کی تعمیر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے. کروڑوں کی بزنس کرنے والے انہیں مسجد میں کبھی 100-2000 ڈالنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، لیکن سائیکل کا پنچر ڈالنے والا اللہ اسے اپنے گھر کی حاضری کی سعادت دیتے ہیں. اپنے گھر اپنے یہاں برتن دھونے والے اور کپڑے ہونے والے انہیں اللہ تعالیٰ ان علماء کی خدمت کرنے کے لیے ہزاروں کا موقع دے دیتے ہیں. سن لو، دولت شرط نہیں ہے توفیق کے لیے قبولیت شرط ہے. اللہ جس کے مال کو قبول کر لیتے ہیں اسے یہ توفیق بخشتے ہیں، ورنہ تو کروڑوں لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں کیا ہے. جسے توفیق ملی وہ سعادت سمجھے. اور پھر یاد رکھو ہمیشہ یہ مدارس دین کا علم اللہ کا علم ہے، قرآن اللہ کا ہے، حدیث اللہ کی ہے. اللہ بے نیاز، رسول اللہ بے نیاز، کلام اللہ بے نیاز. جس طرح وہ ذاتیہ وہ ذات بے نیاز ہے، ایسے ہی یہ علم بے نیاز ہے، یہ علماء بے نیاز ہیں. دے کر کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے احسان کیا ہے، ہمیشہ یہ سمجھو کہ انہوں نے لے کر ہم پر احسان کیا ہے. اور یہ سمجھنے والے کا مال قبول ہوگا اور دے کر احسان جتانے والے کا مال غارت اور حقارت ہو جاتا ہے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. اپنے مال کو برباد نہ کرو احسان جتلا کے، نیک کام کر کر، فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر. میری مائیں اور بہنیں، رمضان کا مہینہ قریب ہے. کتنے رمضان نئے کپڑوں سے نہیں گزارا، کتنے رمضان پکوان میں نہیں گزارا. ہر رمضان پکوان کا رمضان بن گیا. نئے نئے آئٹم بنانا، یوٹیوب میں دیکھ کر چولہے کے پاس موبائل رکھ کر آدھا 1.5 گھنٹہ پکانے میں لگا دینا. تہجد میں اٹھ کر نئے ڈش پکانے میں تہجد کی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے. افطار کے وقت تلنے کی فکر میں، تلا ہوا کھلانے کے ٹینشن میں
کھڑے کھڑے کچن روم میں وہیں پر افطار ہو جاتا ہے، نہ افطار کے موقع کی دعا نصیب، نہ تہجد کے موقع کی دعا نصیب، نہ تہجد کی 4 رکعت نصیب۔ ہر سال نئے کپڑوں میں عید کر لی ہے، اس سال تو کم از کم اللہ کے دید کی عید ہو جائے، اس سال تو کم از کم جنت پانے کی عید ہو جائے۔ اللہ نے کہیں نہیں وعدہ فرمایا جو جتنے بھاری کپڑے پہنے گی اتنا جلدی جنت میں جائے گی، جو جتنے قیمتی کپڑے پہنے گی اتنے اونچے درجے میں جگہ پائے گی، یہ کہیں نہیں فرمایا ہے۔ عید اس کی ہوتی ہے جو رمضان عبادت سے گزارتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے 11 مہینے گھر سے نہیں نکلنے والی عورت رمضان میں گھر سے نکل جاتی ہے، 11 مہینے میں شاپنگ نہیں کرنے والی عورت رمضان میں شاپنگ کے لیے نکل جاتی ہے، 11 مہینے کسی اور کا ساتھ نہیں دینے والی عورت آج پڑوسیوں کے کپڑے خریدنے کے لیے بھی ساتھ جا رہی ہے۔ گرمی کا موسم، 14 گھنٹے کا روزہ رکھ کر کہاں ہم شاپنگ کر سکتے ہیں؟ شاپنگ کے لیے روزہ غارت کر دے گی، شاپنگ سے تھک کے آ کر تراویح غارت کر دے گی۔ لعنت ہو ان کپڑوں پر جس نے روزہ غارت کر دیا ہے، لعنت ہو اس شاپنگ پر جس نے تراویح غارت کر دیا ہے۔ ایک وہ اللہ والے تھے، حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، بیٹی رونے لگی تو حضرت نے فرمایا یا بنیتی، اے میری بیٹی لا تبکی ما ترکت ساریت هذا المسجد، میں نے اس مسجد کا کوئی ستون نہیں چھوڑا ہے، الا ختمت عندها وبکیت عندها، مگر میں نے مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ہر ستون کے پاس میں نے قرآن ختم کر کے اللہ سے رو رو کے دعا مانگی ہے۔ حضرت محمد بن ادریس رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، بیٹا رونے لگا تو بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا رونا نہیں، مجھے قرآن کی برکت سے امید ہے اللہ میری بخشش کر دے گا۔ میں نے اس کمرے میں جہاں میں نے گزارا ہے 4000 قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، بیٹا سرہانے رونے لگا تو حضرت ابو بکر بن عیاش نے کہا بیٹا دیکھو ایک نصیحت کرتا ہوں، میرے کمرے میں کبھی گناہ نہ کرنا، میں نے اپنے کمرے میں 24000 قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے تھے، رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بنایا ہے، ہم نے رمضان کے مہینے کو پکوان کا مہینہ بنایا ہے، رمضان کے مہینے کو عبادت کے بجائے تجارت کا مہینہ بنایا ہے۔ ہر مسلمان رمضان میں شاپنگ کے لیے چلا جاتا ہے، اپنے سماج کو دیندار بناؤ، ابھی سے رمضان کی تیاری کر لو، رمضان کے مبارک راتیں اور مبارک دن بازاروں کے حوالے کر کے عبادتوں کو غارت نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔